سلف صالحین محدثین اور فقہا پر علم کے ساتھ مشغول ہونے کا کس قدر غلبہ تھا، اس کا کچھ اندازہ درج ذیل عجیب و غریب واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ امام العباس محمد بن یعقوب کے بارے میں امام نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے ان کی مسجد میں پہنچا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا تو شیخ ابو العباس اذان دینے کی جگہ پر تشریف لے گئے، لیکن وہاں پہنچ کر اذان دینے کے بجائے بہت بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا کہ اخبرنا الربیع بن سلیمان اخبرنا الشافعی۔ پھر جب خیال آیا تو خود بھی ہنسے اور جنہوں نے سنا وہ بھی خوب محظوظ ہوئے اور پھر اذان دی۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قاضی ابو جعفر محمد بن احمد بن محمود نصفی فقہ کے بڑے عالم تھے، زاہد فی دنیا اور تنگ دست شخص تھے۔ ایک رات انتہائی تنگ دستی کے زمانے میں مطالعے میں مشغول تھے کہ فقہ کے جس جزیے کی تلاش تھی اچانک انہیں مل گیا، جسے دیکھ کر ان پر ایسا حال طاری ہوا کہ کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے، کہنے لگے کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ اور شہزادے؟ تو ان کی بیوی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر جاگ کر مشکل مسائل کے حل میں مشغول رہتے، لیکن راتوں رات جاگنے کے باوجود کچھ بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا اور زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا این ابناء الملوک من هذه اللذات، کہ شہزادوں کو یہ لذتیں کہاں نصیب ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے قدردان تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے میل جول صرف بقدر ضرورت رکھتا ہوں، خاص طور پر بیکار لوگوں کی مجلسوں میں جا کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے تو کم سے کم گفتگو کرتا ہوں تاکہ وہ زیادہ دیر بیٹھ کر میرے کاموں میں مخل نہ ہو، اور لوگوں سے ملنے کے دوران بھی میں اکثر ایسے کام کرتا رہتا ہوں جس میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، مثلا کاغذ کاٹنا، قلم چھیلنا، کاپی تیار کرنا وغیرہ۔ گویا بات چیت کا وقت بھی کارآمد بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیز فرمایا کہ میں کبھی بھی کتابوں کے مطالعے سے اکتایا نہیں ہوں، اگر کوئی نئی کتاب میرے سامنے آتی ہے تو مجھے ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے گویا کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ میں اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ میں نے 20,000 جلدوں سے زیادہ کا مطالعہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی میں مزید کتابوں کے مطالعے کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ مشہور صاحب حکمت عالم دین امام ابن عطاء اللہ اسکندری کا مشہور قول ہے جو ہر طالب علم کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ من لم تکن لہ بدایۃ محرقہ لم تکن لہ نہایۃ مشرقہ، یعنی جس کی ابتدائی طالب علمی کی زندگی میں ہے تو مشقت میں نہ گزری، اس کی آخری زندگی روشن اور چمکدار نہیں ہو سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طواف کے دوران علمی افادہ و استفادہ کا سلسلہ جاری رکھتے اور ان کی زبان سے جملے سنے جاتے کہ فلاں راوی قوی اور فلاں ضعیف ہے، گویا ایک ہی وقت میں علم اور طواف کی عبادتیں جمع کرتے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف و تانیف اور مطالعے میں حیرت انگیز اشتغال۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 21 رمضان المبارک سن 802 ہجری سے یکم محرم سن 803 ہجری تک کل 100 دن دمشق میں قیام کیا۔ اس مختصر مدت میں آپ نے جو کتابیں پڑھی اور سنی ان کی کل مقدار 30 ضخیم جلدیں ہیں جو 550 حدیثی اجزاء پر مشتمل تھی، اور جو اجزاء الگ سے پڑھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے تقریباً 8 جلدوں کے بقدر صفحات لکھے۔ علامہ ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ کے اطراف حدیث پر ایک ضخیم جلد میں کام کیا۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ اگر اس مدت میں یہی ایک کام کیا ہوتا تو وہی آپ کی جلالت شان کے لیے کافی تھا۔